بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں مجھے ایک واقعہ سننے کا اتفاق ہوا کہ ایک شخص جو بہت ہی عبادت گزار تھا، لوگ بھی اس کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ اپنی دنیاوی زندگی کی پرواہ نہ کی، نہ ہی اپنی صحت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی دماغی حالت بھی کمزور ہوتی گئی۔ ایک دفعہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے الہام ہونے لگا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ اب جس سے یہ بات کی گئی وہ بھی بہت ہی نیک انسان تھے اور قرآن و سنت کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ آپ پہلے تو اپنے وظائف کم کریں اور یہ جو آپ کو الہام ہوا ہے یہ الہام اپنے تک ہی رکھیے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ خود آ کر کسی سے نہیں کہیں گے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، بلکہ ان میں کچھ ایسی علامات ہوں گی کہ لوگ نشاندہی کریں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوا کہ صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے شخص نے آ کر ایسی بات کہی؟ وہ اس لیے کہ دین ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا درس دیتا ہے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت میں اتنا مصروف ہو جانا کہ اپنی جسمانی ضروریات ترک کر دینا اللہ کو پسند نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب النکاح کے ذیل میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں 3 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا، تو آپس میں کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا مقابلہ کہاں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا، میں سال بھر روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یوں گویا ہوا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ تو سنو، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کا ڈر رکھنے والا ہوں اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، مراد نفلی روزے ہیں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب دربار نبوت کے انمول موتی نے اس حدیث پاک کو بہت خوبصورتی سے وضاحت کرتے ہوئے قلم بند کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات اقدس ایک ایسی کھلی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ اجلا اور تسنیم و کوثر میں دھلا ہوا ہے۔ اس مقدس محترم کتاب کا ایک ایک باب اور ایک ایک مضمون نہایت صاف اور شفاف ہے۔ مشکل پسندی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، انسانی فطرت سے بالکل ہم آہنگ، شاد و گدا دونوں کے لیے پرکشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف قول نہیں بلکہ سراسر عمل ہے، جو فرمایا وہی عمل کیا اور جو عمل میں آیا وہی فرمایا۔ حسین طرز زندگی نے صرف حال ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے مستقبل کا احاطہ کیا ہے۔ کتنا سچا ہے فرمان خالق کائنات جل مجدہ کا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے 3 حضرات ازواج مطہرات کے کاشانوں پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں کہ شاید گھر کے اندر معمولات مبارک اتنے وزنی اور اتنے طویل ہوں گے کہ عام آدمی اس کی سکت نہیں رکھ سکتا ہوگا۔ مگر جب حقیقت حال آشکار ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے ان اعمال کو کم سمجھا اور یہ تعویل کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے، مگر ہم امتی تو بہت کمتر ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے اور ذرا بڑھ کر دینے چاہیے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو اور وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ ایک صاحب نے رات بھر جاگنے اور نماز میں مشغول رہنے کا دم بھر لیا، دوسرے جانثار نے سال بھر روزے رکھنے اور کبھی بھی ناغہ نہ کرنے کی نیت کر لی، تیسرے فداکار صحابی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ عورتوں سے دور رہیں گے اور شادی نہیں کریں گے۔ بادی نظر میں یہ سب باتیں بھلی اور جذبہ عبادت سے لبریز معلوم ہوتی ہیں،
نیت بھی صرف یہی تھی کہ اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان اصحاب کی گفتگو کا علم ہوا تو اصلاح کا نادر المثال انداز اپنایا۔ وہ اس طرح کہ کوئی سرزش نہیں فرمائی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ اپنا عملی نمونہ رہنمائی کے لیے ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو، میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کر لیتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کر لیتا ہوں، نیز عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ تم سب کو معلوم ہے کہ میں تمہاری نسبت اللہ پاک کا بہت زیادہ ڈر رکھنے والا اور زیادہ تقویٰ کی وجہ سے اس کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس حکیمانہ اور پیغمبرانہ رہنمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا کہ دین مشکل پسندی کا نام نہیں، بلکہ اس فطری اور آسان طرز زندگی کا نام ہے جو انسان کے بس اور اس کے استطاعت میں ہو، اور وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جبر اور مشقت سے کچھ اضافی اعمال کو اپنے آپ پر مسلط کرو گے تو میرے طریق اور سنت سے ہٹ جاؤ گے اور کٹ جاؤ گے۔ میرا طرز زندگی شاہ راہ زندگی ہے، اس کو چھوڑا تو کھو جاؤ گے، اور یاد رکھو کہ جو کوئی بھی میری سنت کو چھوڑے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث مبارک کے ذکر کیے گئے واقعے کو ہم نے توجہ سے پڑھا اور سنا، مگر ضروری ہے کہ اس کے اندر بنیادی اور اساسی مقصد کو ذہن نشی کیا جائے۔ عبادت کے پردے میں ہر ایسی چیز کی پابندی سے گریز کیا جائے جو رہبانیت اور مشکل پسندی کے زمرے میں آئے۔ دیکھنے میں ایسی پابندیاں اپنا دل لبھاتی اور دوسروں کو متاثر بھی کرتی ہیں، مگر نکاح شریعت میں یہ ایسی خود ساختہ اور خود پرواختہ روش ہے جو قرب الہی کی بجائے اللہ پاک اور اس کے رسول محترم کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حدود شریعت کو کراس کیا اور افراد کا شکار ہوئے اور اللہ پاک کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا جسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اس سے وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، مگر احتیاط اور اعتدال کا راستہ ان سے چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک اس راستے کی ہدایت فرمائے جو شاہراہ قرآن اور طریق سنت ہے اور جس پر چل کر یقینی کامیابی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔